اللہ سونے نے جو زی روح خلق کیا اس کے لیے لازم قرار دیا کہ اس کو خوراک چاہیے، زندہ رہنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے۔ اس کو بڑھنا ہے، خوب بڑھنا ہے یا کم کم، جو بھی لکھوا کر آیا ہو اور لایا ہو، مگر فنا بھی ہونا ہے ہر صورت، یہ بھی ہر ایک لکھوا کر ہی لایا ہے۔ اختتام جو لازمی ہے، ہر زندگی کو موت ہے، ہر سانس کو آخر کار سکوت ہے۔ بڑھنا اور مرنا برحق ہے، لازم ہے۔ زمین آسمان چاند سورج کو بھی قیام اور موت ہے، پیدا جو ہوئے۔ ان کا خود کا ہی کوئی طریقہ کار ہوگا زندہ اور قائم رہنے کا، موت کا اور فنا ہونے کا، ہم ادراک نہیں رکھتے۔ چاند سورج بھی زمین آسمان کے ساتھ لپیٹ لیے جائیں گے، کیسے اور کب کیا معلوم۔ یہ لپیٹ ہی ان کی موت ہو، کیا معلوم، یا ان کو کہیں اور ہی کام پر لگا دیا جائے۔ ہمارے ہاں سے تو انا للہ ہوں گے نا، آگے اللہ پتہ۔ خیر، آ جائے انسان صاحب کی طرف، باذن اللہ۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں بھی کھانا مانگتا ہے۔ انسان کا بچہ تو وہیں بنتا ہے اور شکل اگر لے کے آ جاتا ہے خود کے بھگتاوے کے لیے اس چمکدار اور فانی دنیا میں۔ یہاں اس کی جست خاکی ہر شے پروان چڑھتی ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور سماعت بصارت دھڑکن سے لے کر سوچ وچار تک۔ اس کے اندر کی بھی، اور نفس کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں یا شخصیت کہہ لیں، وہ بھی۔ جیسے زندگی اور بڑھوتری ہے، ایسے ہی ہر شے کو موت ہے، اندر کو باہر کو۔ بدن کھانا مانگتا ہے تو ہم سب کو معلوم ہے، بدن کو مشین کہہ ڈالیں۔ ہر مشین کو چلنے کے لیے ایندھن چاہیے، جیسے ٹیلی ویژن، موبائل فون، ریفریجریٹر کو بجلی، کسی کو بیٹری، کسی کو تیل، کسی کو پانی۔ اب یہ بھی ظاہر ہوا کہ بے جان اشیاء بھی کھانا مانگتی ہیں، اور بھی ہیں، کرسی، میز، کپڑے، گھر، صندوق، قالین، جتنے بھی نام لے لیں اور چیزیں سوچ لیں، ہر شے دیکھ بھال مانگتی ہے۔ دیکھ بھال ان بے جان اشیاء کا کھانا ہے، جن کو پروان تو نہیں چڑھنا مگر درست حال میں رہنا ہے۔ انسانی وجود پروان چڑھتا ہے تو وہ کھانا، آرام، دیکھ بھال اور حفاظت مانگتا ہے۔ یہاں تک تو سب کو معلوم ہے، بھلے عقل مند بھلے کم عقل۔ انسانی نفوس کو پروان چڑھنا ہے تو وہ بھی جسم کی طرح کھانا، دیکھ بھال، حفاظت تو مانگتے ہی ہیں، وہ کچھ اور بھی مانگتے ہیں۔ یہ کچھ اور ہر کسی کا اندر نہیں مانگتا۔ ہر کسی کو تو معلوم ہی نہیں کہ ایک اندر بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے، جو کہ اس کو چاہیے ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مانگ رہا ہے، کوئی دیکھتا جھانکتا ہی نہیں خود کے اندر۔ ہم نے کچھ زیادہ کہا سنا بھی نہیں ہوتا، زیادہ کیا سنا ہی نہیں ہوتا کہ معلوم پڑ جائے کہ ایک اندر بھی ہے، نفس ہے اور بھوکا ہے۔ نفس بھی ہر انسان میں کئی اقسام کے ہیں، سب کو الگ الگ بھوک لگتی ہے اور وہ الگ الگ طریقے کا کھانا مانگتا ہے۔ نفس امارہ تو اتنا شدید مانگتا ہے کہ قابو کرنا ناممکن ہے اگر خوف خدا نہ ہو تو۔ ویسے ہی انسان ہی ہے جس کے بدن کو بھی بھوک لگتی ہے اور نفس کو بھی۔ پہلے بدن کی بھوک کو لے لیتے ہیں۔ انسان کو ایک بھوک تو پیٹ میں لگتی ہے اور ایک اس کے باقی اعضاء کو بھی۔ سب کو الگ الگ بھوک لگتی ہے اور وہ الگ الگ طریقے کا کھانا مانگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پاؤں باہر کو جا رہا ہے، آنکھیں تھک گئی ہیں ایک ہی نظارہ دیکھ کر، کان پک گئے ایک ہی بات سن سن کے۔ یہ سب مذاق نہیں ہے، دانشورانہ مانگ ہے۔ بندہ دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے، مگر باقی جاندار مخلوق کو صرف پیٹ میں بھوک لگتی ہے۔ تبھی انسان کو جاندار اور باقی مخلوق کو جانور کہا جاتا ہے۔ ان کی بھوک کا ان کے دل و دماغ سے کوئی واسطہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو آٹو پر لگا دیا ہے اور وہ اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں جانتے اور کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے انسان کی طرح۔ مشینوں کو بھی بھوک لگتی ہے نا، ان کو بھی صرف پیٹ کی بھوک بجھانی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا پیٹ بنا دیں گے اتنا ہی مانگیں گی اور اتنا ہی چلیں گی۔ بنی نوع انسان کے بارے میں القرآن کہتا ہے، انسان کو 2 شدید بھوکیں دی گئی ہیں، پیٹ کی بھوک اور جنس کی بھوک، معنی خطرناک بھوکیں، معنی جس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ پیٹ کی بھوک کے لیے تو اس نے کہہ دیا نا کہ موت کا ڈر ہو تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ پیٹ کی بھوک کی تو سمجھ آتی ہے۔ سمجھ آتی کا مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے جو بھی کرو، مطلب ہے کہ تقریباً ہر کوئی اس بھوک کا کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ مگر لالچی نفس بھوکا ہو اور خدا یاد نہ ہو تو قیامت آ سکتی ہے۔ قیامت بپھرے انسان کے حواس ہی نہیں رہتے کہ وہ خود کو قابو کر سکے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے بدن کا ایک نفس نہیں ہے، بلکہ بدن کے ہر عضو کا الگ نفس ہے۔ جیسے پیٹ میں کھانے کی بھوک اور بھوک لگتی ہے اور الگ ہے، ایسے ہی ہر عضو کی بھوک الگ اور خواہش الگ ہے۔ جو ہر جلد باز اس چاہتا ہے کہ سوچتے سے پہلے ہی ہو جائے پوری، مزید سوچنا نہ پڑے، ایسے ہی ہر اس کا نفس صرف بھڑکاتا ہی ہے، نکیل نہ ڈالیں تو۔ دماغ کا نفس بھڑکاتا ہے چھین لو، ہاتھ کا نفس کہتا ہے نوچ لو،
زبان کا نفس کہتا ہے جو بک سکتے ہو بکو، پرواہ نہ کرو۔ ایسے ہی پاؤں کا نفس کہتا ہے رونتے چلے جاؤ۔ آنکھ کا نفس کہتا ہے بس شیطانیت ہی دیکھو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، خود کو بھڑکاؤ۔ جنسی بھوک کا نفس کہتا ہے تباہی کرو، اور صرف سب تباہی کا سندیش دیتا ہے۔ پیٹ کی بھوک پہ تو شاید حوصلہ کوئی کر لے، مگر دنیا کی بھوک، نفس کی، ہوس کی بھوک اور لذتیں انسان کی ایسے مت مار دیتی ہیں جیسے کبھی کوئی سمجھ بوجھ تھی ہی نہیں۔ بدن کو چست چاق و چوبند رکھنا ہے تو خوراک ناپ تور قدرنی ہوگی، وگرنہ پیٹ بھرا ہوگا تو خراٹے ہی لوگے نا۔ اور نفس کو تو بھوکا مارنا ہے، تبھی اس کو موت آئے گی انشاءاللہ۔